اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام سکینہ، ٹھیک ہیں آپ؟ جی آپ الحمدللہ۔ صرف سادہ میں ہماری بحث گفتگو چل رہی تھی اعلال کے قاعدوں کے بارے میں، قواعد اعلال کے قاعدے۔ جی آقا جی، اور ہم نے دو قاعدوں کو کیا کیا تھا؟ ریوائز کیا تھا، سمجھانے کی کوشش کی تھی، دہرایا تھا۔ کیا تھا پہلا قاعدہ؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ واو اور یا؟ جی آقا پہلا قاعدہ کیا تھا جو میں نے لکھوا سمجھا بھی چکا ہوں واو اور یا لکھوا بھی چکا متحرک ہوں، ہوں۔ واو اور یا متحرک ہوں اور ان سے پہلے صحیح اور ساکن حرف ہو تو واو اور یا کی حرکت اس حرف کو دے دیں گے۔ یقولو یخوفو، آپ جب دیکھیں گے خوفا یخوفو بنے گا، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، یا قابلا یا ولو بنے گا۔ حقیقت میں اگر آپ مادہ قول کو قوالا کو کیا کریں، ماضی اور مضارع بنائیں تو فعلا یفعلو کو وزن پائے گا نہیں، فعلا یفعلو قوالا۔ سلام سبھی کا قوالا۔ جی جو جانا ہے کھیلوں میں ننا کا مجلس آپ کو جانا ہے؟ پلیز چاہیے جی۔ اچھا ابھی جانا ہے؟ جی ابھی 11 بجے مجلس سے ٹھیک نکلنا ہے۔ خدا حافظ۔ قوالا یقولو، خوفا یخوفو، قوالا یقولو فعلا یفعلو کے وزن پہ ہے، خوفا یخوفو فعلا یفعلو کے وزن پہ ہے۔ اور یہ کلمہ معتل ہے۔ معتل کیوں ہے؟ کیونکہ حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ یا مثلا بیعا یب بیعا یب فعلا یفعلو، معتل کلمہ ہے۔ کون سا معتل ہے؟ معتل کی کون سی قسم ہے؟ معتل العین، معتل الواو نہیں، معتل العین یا اجواف۔ کون سا اجواف ہے؟ اجواف واوی۔ معتل العین اگر ہے تو کون سا ہے؟ واوی، ٹھیک ہے؟ یہ کون سا ہے؟ معتل العین ہے، یہ بھی عین الفعل کی جگہ حرف علت ہے، اور وہ یا اسے دوسرا نام کیا ہے اس کا؟ اجواف واوی۔ لیکن یہ کیا ہے؟ اجواف یائی۔ کہا کہ جب کبھی قاعدہ نمبر 1 یہ ہے کہ جب کبھی واو اور یا متحرک ہوں، واو اور یا، پہلی بات کیا ہے؟ صورت کیا ہے؟ واو اور یا ہوں متحرک ہوں، پہلی۔ دوسری کیا ہے؟ کلمے کا وہ عین الفعل ہوں، کلمے کا عین الفعل ہوں۔ دو باتیں، پہلی واو اور یا متحرک ہوں، دوسری السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، دوسری کلمے کا عین الفعل ہوں، تیسری ان کا ماقبل والا حرف صحیح ہو، خے قاف بے صحیح ہو، یعنی حرف علت نہ ہو۔ حرف صحیح ہو سیدہ زبرانی میں، یعنی حرف صحیح ہو یعنی حروف علت نہ ہو، حروف علت میں سے نہ ہو، حرف علت حروف حرف کی جمع ہے، حرف علت نہ ہو۔ حساب سمجھیں آپ، 3 باتیں ہیں۔ اگر یہ بیماری کلمے میں پائی جا رہی ہے، یعنی کلمہ اس طریقے کا معتل ہے، اس طریقے کا معتل ہے کہ اس میں واو اور یا متحرک ہوں، ایک بات، دو کلمے کا عین الفعل ہوں، 2 بات، تیسرا ان سے پہلا والا حرف حرف صحیح ہو اور ساکن ہو۔ یہ بیماری ہے۔ بیماری تین اسٹیپ کی بیماری اگر پائی جائے، کون سی والی؟ واو اور یا متحرک ہو، کلمے کا عین الفعل ہو، اس کے ماقبل حرف صحیح اور ساکن ہو، تو علاج کیا ہے اس کا؟ علاج کیا ہے اس کا؟ علاج کیا ہے؟ قاعدہ کیا ہے اس کے علاج کا؟ حرکت اس کے سامنے ماقبل کو دے دیں گے۔ اب یہاں پر کام دیکھیے، واو متحرک تھا، متحرک یعنی حرکت ہو اس پہ، کوئی سی بھی ہو، چاہے ضمہ ہو چاہے کسرہ ہو، فتحہ بھی ہو، چلے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے تینوں کی مثالیں دے دی، ضمہ فتحہ کسرہ۔
واو اور یا واو کی بھی دے دی یا کی بھی دے دی. واو اور یا متحرک ہو, کلمے کا عین الفعل بھی ہے یہ, اور ما قبل حرف صحیح اور ساکن بھی ہے. تو علاج کیا ہے؟ ان کی حرکت ما قبل کو دے دی جائے گی. ان کی حرکت بولیے بولیے پہلے والے کو ما قبل کو دے دیں گے. ما قبل کو دے دیں گے. اب جب ان کی حرکت ما قبل کو دے دی, ان کے پاس کیا بچا؟ کچھ نہیں, جذب سکون بچا, خالی بچے. تو کیا بنا؟ اب ہو گیا یقولو سے یقولو, یخوفو سے یخوفو, یبیعو سے یبیعو. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے کہ یہ دونوں ایک علاج کے ذریعے سے صحیح ہو گئے, لیکن اس میں ابھی ایک علاج اور ہوگا. پہلا قاعدہ بھی جاری ہوگا اور آٹھواں بھی جاری ہوگا. آٹھواں جاری ہونے کے بعد یہ تب بنے گا یخافو. کیا بنے گا؟ آٹھواں قاعدہ جاری ہو کے اس میں یخافو ہو جائے گا. یہ اس میں ایک ہی علاج سے صحیح ہو گئے. اس میں دو نسخے. پہلا قاعدہ پہلے یخوفو تھا, ایسے ہے, یہ ایسے ہے, دیکھیے یخوفو قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا. کیا بنا؟ بولیے یخوفو. یخوفو. پھر قاعدہ نمبر 8 جاری ہوگا, اس میں ہو جائے گا یخافو. یعنی اس میں دو طرح کا علاج کیا جائے گا. ایک علاج یہ کہ ان کی حرکت مثلا ما قبل کو دے دیں گے. دوسرا علاج پھر اس واو کو الف سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ان میں ایسا نہیں ہے. ان میں تو سیدھا ایک قاعدہ جاری ہو کے صحیح ہو گیا یقولو, قاعدہ نمبر 1 جاری ہو کے یبیعو ہو گیا, صحیح ہو گیا. اب اس کی گردان, انہوں نے جو یہ کہا تھا کہ کلمہ معتل وہ ہے کہ جس کے حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو. حرف علت ایک طرح کی کمزوری ہے, حرف علت ایک طرح کی بیماری ہے. جس کلمے میں ہوتی ہے وہ نارمل نہیں رہ جاتا. اسے نارمل کرنے کے لیے اس کا علاج کیا جاتا ہے, اس میں کچھ تبدیلی اور تغییر کیا جاتا ہے. یاد ہے نا, حرف علت کی تغییر اور تبدیلی کا نام کیا ہے؟ اعلال. حمزے کی تغییر اور تبدیلی کا نام کیا تھا؟ تخفیف. تو اس میں اعلال ہوگا. اعلال بتایا تھا, اعلال 3 طرح کا ہوتا ہے, سکونی, قلبی, حذفی. کہیں کہیں ساکن کیا جاتا ہے, جیسے یہ ساکن ہے, دیکھیے ما قبل کو دے دیا تو ساکن کر دیا نہیں حرف علت کو, یہاں پر ساکن کر کے علاج ہو گیا ہے. کچھ جگہ ایسی آئیں گی کہ جہاں پر بدل کے حرف علت کو بدل کر علاج کیا جائے گا, اور کچھ جگہ ایسی ہوگی حرف علت کو حذف ڈیلیٹ کر کے علاج کیا جائے گا اس کلمے کا. سمجھ میں آئی بات؟ قصہ زہرا, جی ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمجھ میں آئی یہ قاعدہ اعلان؟ جی ہاں. قصہ زہرا, کلثوم, سیال اور سکینہ سمجھ میں آیا؟ جی چراغ, جی سمجھ میں آ گیا یہ قاعدہ؟ جی. غلام علی, فرقان, سمجھ میں آیا؟ یہ قاعدہ میں نے سمجھایا بھی اور کل لکھوایا بھی. دوسرا قاعدہ میں نے سمجھایا, لکھوایا نہیں تھا, سمجھا کے پھر لکھواتا ہوں. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ دوسرا قاعدہ تھوڑا سا اس سے ملتا جلتا ہے. تھوڑا سا کیا دیکھیے, دوسرا قاعدہ کیا تھا؟ دوسرا قاعدہ واو اور یا متحرک نہیں ہے. واو اور یا پہ ضمہ ہو یا کسرہ ہو. پہلی صورت, پہلی کیا چیز ہو؟ واو اور یا پہ ضمہ ہو یا کسرہ. ضمے کی مثال یہ رہی, واو پہ ضمہ, اور کسرے کی مثال یہ رہی. ٹھیک ہے, واو اور یا پہ فتحے کی بات نہیں ہے یہاں پہ. پہلے قاعدے میں کیا تھا؟ متحرک کوئی نہیں, تینوں حرکاتوں میں سے کوئی بھی ہو, لیکن یہاں پر صرف ضمہ ہو یا اگر کسرہ ہو. اگر واو اور یا پہ ضمہ ہو یا کسرہ ہو, ایک بات. دوسری بات, کلمے کا درمیانی حرف واقع ہو, کلمے کے درمیان میں آئے. یاد رکھنا, پہلے والے میں کیا تھا؟ عین الفعل ہو, اس میں کیا ہے؟ درمیان میں ہو. یعنی عین الفعل ہو یا تو, یا اگر لام الفعل بھی اگر ہے تو درمیان میں ہونا چاہیے. دیکھیے واو اور نون جب ادھر آ گیا تیسرا صیغہ بناتے ٹائم, تو یہ درمیان میں آ گیا نہیں آ گیا کلمے میں؟ ہلو سیدہ گھبرانی میں, سکینہ, جی سمجھ میں آیا؟ یعنی پہلے والے قاعدے
کا فرق کیا ہے اس میں تو متحرک تھا، اس میں ضمہ ہو یا کسرہ ہو. اس میں کیا تھا؟ اس میں عین الفعل ہو، اس میں کیا ہے؟ عین الفعل یا لام الفعل، یعنی درمیان میں ہونا چاہیے. آپ کہیں گے کہ لام الفعل تو آخر والے حرف کو کہتے ہیں، اصلی آخری حرف. ٹھیک ہے، اصلی آخری حرف، لیکن یہ درمیان میں ہے نہیں، کلمے کے درمیان میں ہے نہیں. ٹھیک ہے، واو اور یا مضموم ہو یعنی ضمہ ہو ان پہ یا کسرہ ہو. اور ایک بات دوسری، وہ کلمے کے درمیان میں ہو، یعنی یا تو عین الفعل ہو یا لام الفعل اگر ہے تب بھی درمیان میں ہو. دو صورتیں. تیسری کیا؟ اس سے ماقبل حرف صحیح ہو. حرف صحیح ہو یعنی حرف علت نہ ہو. پہلے سے اس میں کیا فرق ہے؟ پہلے قاعدے سے اس میں کیا فرق ہے؟ پہلے قاعدے میں یہ تھا کہ اس کا ماقبل حرف صحیح ہو اور ساکن ہو، لیکن اس میں کیا ہے؟ حرف صحیح ہو اور متحرک ہو. حرف صحیح ہو اور متحرک ہو. کتنی ہر چیز تین طرح کی بیماری تھی نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، وہ تینوں سے ملتی جلتی ہے. اس میں یہ تھا کہ واو اور یا متحرک ہو. اس میں کیا ہے؟ متحرک ہو لیکن فتح والی نہ ہو، بس ضمہ یا کسرہ ہو. اس میں کیا تھا؟ کلمے کا عین الفعل واقع ہو. اس میں کیا؟ یا عین الفعل یا لام الفعل واقع ہو، لیکن یعنی درمیان میں ہو. اس میں کیا تھا؟ اس کا ماقبل حرف صحیح ہو. اس میں بھی ہے اس کا ماقبل حرف صحیح ہو، لیکن اس میں یہ تھا کہ حرف صحیح اور ساکن ہو، لیکن اس میں یہ ہے حرف صحیح اور متحرک ہو. تو اس کا علاج کیا تھا؟ جو اس کا علاج تھا وہ اس کا علاج ہے، تھوڑا فرق کے ساتھ. اس میں تو حرکت سیدھی ایسی دے دی تھی، اور اس میں ماقبل کی حرکت کو ڈیلیٹ کر کے ان کی حرکت انہیں دی جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ مقابلہ کوڈ سمجھ میں آ رہا ہے ایک دوسرے سے کتنی مشابہت کہاں کہاں ہیں. اگر یہ چیزیں یاد رہیں گی تو ایک دم سے پہلا دوسرا قاعدہ کا فرق آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بیماری ملتی جلتی ہے، علاج سیم ہے. بیماری ملتی جلتی ہے، علاج سیم. حروف علت کی حرکت ماقبل کو دے دی جائے گی. ٹھیک ہے، فرق یہ ہے کہ یہاں پر ڈیلیٹ کر کے دیکھیے قویلا میں قاف ماقبل حرف واو مکسور ہے، ماقبل ہے، درمیان کلمہ میں بھی ہے، ماقبل حرف صحیح بھی ہے، قاف حرف علت تو نہیں ہے، اور متحرک بھی تھا، تو اس کی حرکت ماقبل کو دے دی. جب اس ماقبل کو حرکت دے دی خود ساکن بچے. یہ ید کو وونا عین کی حرکت حذف کر کے واو کی حرکت اسے دے دی. سمجھ میں آیا دوسرا قاعدہ یا نہیں آپ لوگوں کے؟ ہلو جی آگا جی آیا. غلام علی اصغر سمجھ میں آیا؟ وہ الگ بات ہے کہ ان میں بیعہ میں دوسرا قاعدہ جاری ہو کے اس کا علاج مکمل ہو گیا، لیکن ان دونوں کا علاج ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. دوسرا قاعدہ جاری ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں چوتھا قاعدہ بھی جاری ہوا ہے. چوتھا قاعدہ بھی آئے گا کہ واو سے پہلے اگر کسرہ ہو تو یا سے بدل جاتی ہے، قیلہ ہو جائے گا یہ. یا 10واں قاعدہ ہے جب دو ساکن ایک جگہ جمع ہو جائے تو حرف علت حذف ہو جاتا ہے، یہ ایسے ہو جائے گا یدعونا. ٹھیک ہے، تب جا کے یہ صحیح ہوگا. لیکن فی الحال دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ واو اور یا ہو، ان پہ ضمہ ہو یا کسرہ ہو، کلمے کا درمیانی کلمہ ہو، کلمے کا درمیان میں ہو، اور ان کا ماقبل حرف صحیح اور متحرک ہو، تو ماقبل کی حرکت کو سلب کر کے کھینچ لے کر چھین کر ڈیلیٹ کر کر ان کی حرکت ماقبل کو دے دی جاتی ہے. اب لکھ لیجیے دوسرا قاعدہ، قاعدہ نمبر 2. قاعدہ ہاں آپ نے تو لکھوا دیا، دوسرا لکھوایا تھا، دوسرا لکھا ہوا ہے ہمارا تو، وہ شاید جانے سے پہلے لکھوایا تھا. 11 جولائی کا لکھا ہوا ہے. جی، واو یا واو یا کیا ہو؟ مضموم ہو یعنی یہ زے والا مضموم نہیں ہے، زواد والا مضموم ہے. وہ زال والا مضموم نہیں ہے، ورنہ زال والے مضموم کے معنی کیا ہے؟ یعنی قابل مذمت ہو. ہاں، مضموم یعنی برا، قابل مذمت. یہ زواد والا مضموم ہے. مضموم یعنی جس پہ ضمہ ہو، مفعول ہے، مفعول مضموم، مفعول کے وزن پہ، اس میں مفعول ہے یعنی جس کے اوپر ضمہ ہو. واو اور یا مضموم ہو، مضموم یا مکسور ہو. مکسور ہو یعنی ان کے اوپر کسرہ ہو. واو یا مضموم یا مکسور ہو. ایک بات ٹھیک ہے،
یہ بیماری 3 اسٹیپ کی ہے. واو اور یا پہ ضمہ ہو یا کسرہ ہو. ایک بار کلمے کے درمیان میں ہوں، درمیان میں ہوں، کلمے کے درمیان میں ہوں، یعنی عین الفعل یا لام الفعل واقع ہوں. دیکھیے یہ یاد رکھنا، عین الفعل تو آسان ہے درمیان میں کہنا، سب کو معلوم ہے عین الفعل درمیان میں ہی آتا ہے. لام الفعل ہر جگہ درمیان میں تھوڑی ہوتا ہے، لام الفعل ہر جگہ درمیان میں تھوڑی ہوتا ہے. ضربہ میں مثلا لام الفعل کے درمیان میں ہے بے، یا رمایا لام الفعل یا ہے تو کیا یہ درمیان میں ہے؟ بولیے نہیں. تو لام الفعل ہر جگہ درمیان میں نہیں ہوتا ہے. یہ اسی وقت کے لیے ہے یہ قاعدہ جب لام الفعل درمیان میں ہو، یعنی اس کے بعد الف ہو تثنیہ کا، یا جمع کی واو اور نون ہو، یدعونا، تب درمیان میں آ سکتا ہے. یہ واو یا مضموم یا مکسور ہو، کلمے کے درمیان میں ہو، اور ان کا ماقبل یعنی ان سے پہلے ان کا پہلا حرف صحیح اور متحرک ہو. حرف صحیح اور متحرک یعنی صحیح ہو ایک تو، اوپر سے اس پہ حرکت ہو. علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے تو ما قبل کی حرکت کو سلب یاد رہے گا. سلب کرنا چھین لینا، سلب کرنا یعنی چھین لینا. ما قبل کی حرکت کو سلب کر کے یعنی چھین کر، ہٹا کر، واو اور یا کی حرکت اسے دے دیں گے. سمجھ میں آیا جی؟ شارب، چراغ، علی اصغر، فرقان، غلام علی. سمجھ میں آیا دوسرا قاعدہ؟ مثالیں میں نے پہلے ہی دے کے سمجھا دیا آپ کو، پھر بھی لکھوا دیتا ہوں. واو ہو یا ہو کسی کلمے میں، واو ہو کسی کلمے میں یعنی کلمہ معطل ہو، اس معطل کلمے میں واو اور یا پہ ضمہ ہو یا کسرہ ہو، اور وہ کلمے کے درمیان میں ہو، اور ان کا ماقبل حرف صحیح اور متحرک ہو. حرف صحیح اور متحرک ہو تو اس حرکت کو سلب کر کے ماقبل کی ان واو اور یا کی حرکت اس کو دے دیں گے. سمجھ میں آیا دوسرا قاعدہ یا نہیں؟ آن لائن والوں کا نیٹ ڈسکنیکٹ ہوا ہے یا بولنا نہیں چاہ رہے ہیں؟ آگا سمجھ میں آ گیا. سمجھ قصہ زہرا، سیدہ گبرانی میں بولیے. جی لکھیے مٹا لوں. جی مثال میں اوپر لکھ دیتا ہوں، حالانکہ میں نے ابھی آپ کو مطلب بورڈ پہ سمجھائی دی تھی. دیکھیے مثال کے طور پر یہاں لکھ دیجیے گا، ایسے کر کے لکھیے گا. مثال یہیں پہ لکھیے گا، وہ یہ آ سے ہو جائے گا، بی آ کوویلا سے ہو جائے گا، کوویلا سے ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ اس کے آگے آپ ایسا لکھ دیجیے گا قیولا میں، پھر چوتھا قاعدہ جاری ہو کے ہو جائے گا قیلا. ٹھیک ہے؟ اور کیا تھا؟ یدعونا، یہی لکھ دیتا ہوں یدعونا. یہ لام الفعل کی مثال دے دوں، یدعونا کیا ہو جائے گا؟ واو ساکن بچا نا، ماقبل کو حرکت دے دی تو، اور والا جمع کا جو جمع کا صیغے کا واو تھا وہ بھی ساکن تھا. پھر قاعدہ نمبر 10 جاری ہو کے ہو جائے گا یدعونا.
समझ में आई बात या नहीं? जी हाँ। इब्रानी में सकीना लिख लिया मिसालें लिख ली। ये जरूर लिख लेना, कभी आप टेबला को सही मान बैठे, बाद लोग आपकी काफी पढ़ने लगे और आप कायदा समझते समझते बोले हाँ जी दूसरा कायदा ये है कि ऐसा ऐसा करेंगे तो माकम को दे देंगे, हो जाएगा टेबला, लो जी सही हो गया, इलाज जारी हो गया और अब ये कलमा इलाज हो गया इसका। नहीं अभी इलाज मुकम्मल नहीं हुआ है, इसमें चौथा कायदा और जारी होकर टीला बनेगा, तब जाके सही होगा। हो सकता है कि एक कलमे में सही तरह का इलाज किया जाए। ठीक है, मिटा दूं? उसके बाद है तीसरा कायदा। तीसरा कायदा जरा गौर से देखिए, यद ओ वो, यद ओ वो, यद में यो, यद ओ वो, देखिए दावा था ना, वो बात से बात हो जाएगा, उसका मुजारे यद ओ का वजन पे, यद ओ वो, यद ओ वो, रा मी ये। कायदा नंबर 3 ये है कि वाव पे जम्मा हो, माक़बल भी जम्मा हो। वाव पे पहले क्या सूरत है, वाव पे जम्मा हो, माक़बल भी जम्मा हो, या पे जम्मा हो या कसरा हो, या पे जम्मा हो या कसरा हो, माक़बल कसरा हो, यानी या से पहले कसरा हो और या पे जम्मा या कसरा हो, और वाव से पहले जम्मा और वाव पे भी जम्मा हो, और वो कलमे के आखिरी जगह पे हो, कलमे के आखिर में हो, कलमे के क्या है, वाव जम्मा हो माक़बल जम्मा हो, या पे जम्मा हो या कसरा हो लेकिन माक़बल कसरा हो। एक बात। दो, तीसरा कलमे के आखिर में हो तो उनकी हरकत वाव और या की हरकत गिर जाएगी, वाव और या की हरकत गिर जाएगी। यद मी, रा मी। समझ में आया नहीं ये कायदा? किसी को नहीं समझ में आया फिर दोहराऊं। वाव पे जम्मा हो माक़बल भी जम्मा हो, या पे जम्मा हो माक़बल कसरा हो, या पे कसरा हो माक़बल भी कसरा हो, और वो कलमे के आखिर में आए। वाव और या कलमे के, देखिए कलमे के आखिर में है ना, यदओ में वाव यदओ के आखिर में है, रामियों में यरमियों में या इसके आखिर में है, रामिये में या आखिर में है। ठीक है नहीं सकीना? सैयदा गबरानी मैम किसा? जी जी आगा समझ जी। वाव पे जम्मा माक़बल भी जम्मा, या पे जम्मा हो माक़बल कसरा हो, या पे कसरा हो माक़बल भी कसरा हो, और ये कलमे के आखिर में हो तो इनकी हरकत गिर जाती है। तो पहला कायदे में कौन सा इलाज जारी हुआ था? इलाले सुकूनी, माक़बल को हरकत दी थी ना तो साकिन बचे थे वाव और या, तो साकिन करके इलाज हो गया था। दूसरे कायदे में भी माक़बल को दे दी थी हरकत, वाव और या साकिन बचे थे नहीं, वहां भी साकिन करके इलाज कर लिया, और यहाँ भी देखिए हरकत गिर गई तो साकिन बचे नहीं, तो यहाँ भी। तो ये 3 कायदे कौन से? इलाले सुकूनी, साकिन करके हरफ इल्लत को हमने इलाज कर लिया इनका। अब कीजिए गर्दान, यदऊ यदओआने यदऊना, तदऊ तदओआने यदऊना, तदऊ तदओआने तदऊना, तदईना तदओआने तदऊना, अदऊ नदऊ। यरमी यरमियाने यरमूना, वो बाद में है, यरमेयूना बनता कैसे यरमूना हुआ, इलाल होगा उसमें, इलाल के कायदे याद रहेंगे तो याद। अभी 3 कायदे आप इतने याद रखो। पहला कायदा वाव और या पे हरकत हो, मुतहर्रिक हो, कलमे का ऐनुल फेल हो, माक़बल हरफ सही और साकिन हो तो इलाज इनकी हरकत माक़बल को दे देंगे। दूसरा कायदा वाव और या पे जम्मा या कसरा हो, जम्मा हो या कसरा हो, कलमे के दरमियान में हो, माक़बल हरफ सही और मुतहर्रिक हो तो माक़बल की हरकत, इलाज क्या होगा, माक़बल की हरकत डिलीट करके इनकी हरकत उन्हें दे दी जाएगी।
تیسرا قاعدہ واو پہ ضمہ ہو ما قبل ضمہ ہو، یا پہ ضمہ ہو ما قبل کسرہ ہو، یا پہ ضمہ ہو ما قبل، یا پہ کسرہ ہو ما قبل بھی کسرہ ہو، اور وہ کلمے کے آخر میں ہوں تو واو اور یا کی حرکت گر جائے گی، ساکن بچیں گے۔ یہ سمجھ میں آگے تین قاعدے یا نہیں آپ لوگوں کو؟ جی یا مٹا دوں؟ یہ لکھنی مثال ہے، الگ رف پہ لکھ لیجیے گا۔ جی اول لکھیں۔ چوتھا قاعدہ جی جی کلاس ریکارڈ نہیں ہو رہی تھی آج؟ ریکارڈ نہیں ہو رہی؟ دیکھیں میں نے تو ریکارڈنگ پہ لگائی تھی۔ ہو رہی ہے؟ دیکھیں چوتھا قاعدہ بہت آسان ہے، چوتھا قاعدہ بہت آسان ہے۔ آپ تیسرے کی لینگویج تو آپ نے لکھوائی نہیں؟ جی تیسرے قاعدے کی لینگویج تو نہیں لکھوائی؟ پہلے سمجھا دو تیسرا چوتھا قاعدہ پھر لکھوا دوں گا۔ میوزان کیا لکھا ہے؟ یہ میوزان، ٹھیک ہے۔ قویلا تھا دوسرا قاعدہ یہی تھا نا، واو پہ ضمہ یا کسرہ ہو، واو اور یا پہ ضمہ یا کسرہ ہو، ما قبل کلمے کے درمیان ہو، ما قبل حرف صحیح اور متحرک ہو تو ان کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے۔ کیا ہوا؟ قویلا میزان۔ چوتھا قاعدہ یہی ہے، واو اگر ساکن ہو اور ما قبل کسرہ ہو، واو اگر ساکن ہو اور ما قبل کسرہ ہو تو واو یا سے بدل جاتی ہے، میزان، قیلا۔ سمجھ میں آیا بات؟ تیسرا قاعدہ یعنی چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ واو ساکن ہو ما قبل کسرہ ہو تو اس واو کو یہ سے بدل دیتے ہیں۔ ابھی تک تین قاعدے کیا تھے؟ حرف علت واو اور یا کو ساکن کیا گیا، اسے کہتے ہیں قاعدہ سکونی، لیکن یہاں پہ کیا ساکن کیا ہے یا بدلا ہے؟ قلبی ہیں۔ اب یہاں سے قلبی قاعدے بتایا تھا، علاج تین طرح کا ہوتا ہے، سکونی، قلبی، حذفی۔ کبھی کبھی حرف علت کو ساکن کر کے اعلان کیا جاتا ہے، کبھی کبھی حرف علت کو بدل کر علاج کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی حرف علت کو ڈیلیٹ کر کے حذف کر کے۔ حذف کی مثال آج ایک طرح سے میں نے ایک جگہ دے دیا آپ کو، کہاں کی بتائیے؟ یہی دی تھی مثال، واو پہ ضمہ ہے، واو پہ ضمہ کہتا ہے نا، واو اور یا پہ ضمہ ہو یا کسرہ ہو، ضمہ ہے، کلمے کے درمیان میں ہو، ما قبل حرف صحیح اور متحرک ہو تو ما قبل کی حرکت ڈیلیٹ کر کے اس کی حرکت اسے دے دیں گے۔ جب اس کی حرکت واو کی عین کو دے دی، دوسرا قاعدہ یہی تھا نا، تو یہ دو واو ساکن بچی نہیں۔ قاعدہ نمبر حذفی یہی ہے، 10واں قاعدہ ہے کہ جب دو ساکن ایک جگہ آ جائیں کسی کلمے میں تو حرف علت گر جاتا ہے۔ تو یہ کون سا قاعدہ تھا؟ حذفی تھا نہیں تھا، حرف علت ہی کو حذف کر دیا یہاں پر، تو اعلان حذفی تھا یہ، یدعونا۔ بہرحال چوتھا قاعدہ بہت آسان، واو ساکن ہو، ما قبل اگر کسرہ ہے تو اس واو کو کیا کر دیں گے؟ یا سے بدل دیں گے، یا سے بدل دیں گے۔ آئیے لکھو، اب لکھ لیجیے تیسرا قاعدہ۔ یا رکیے ٹائم ہو گیا، کل لکھوا دیں گے، آج سمجھ لیا ہے کل لکھوا دیں گے، ٹھیک ہے؟ دوہرا بھی لیں گے کیونکہ 2 دن دوہرانے سے شاید یاد ہو جائے گا، حالانکہ آپ لوگوں کو مباحثہ کرنا ہے تب اچھے سے یاد کیجیے گا۔ حاصل لگائی آپ نے، قصہ زہرا ہیں، کلثوم سیال ہیں، سکینہ زیدی ہیں، سیدہ گبرانی مین ہیں۔ آغاز فاطمہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔